کسان کھاد لگائے گا تو کھیت اگے گی نا. میں کہوں کہ میں کھیت پہلے اگا لوں کھاد بعد میں لگاؤں گا, ایسے نہیں ہوا کرتا. ٹھیک ہے, فلسطین کی آپ کو میں نے مثال دی. اس وقت فلسطین میں مسلمان قتل ہو رہے ہیں. لاسٹ ٹاک ہم نے پوری صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ پہ کی تھی, جو واحد فاتح فلسطین ہے. جو ابو عبیدہ بن جرہ تھے اور حضرت عمر کے وقت میں جو لشکر گیا تھا, انہیں تو بیت المقدس پیس ٹریٹی کے تحت ملا تھا. ٹھیک ہے, وہ باہر گئے تھے گیٹس پہ, وہاں پہ ان کی ٹریٹی ہو گئی تھی تو ان کو مل گیا تھا. صلاح الدین ایوبی نے لڑ کے لیا, لیکن اس سے پہلے انہوں نے پوری ایک ایفرٹ کی ہے. مدارس کا انہوں نے ایک نظام قائم کیا ہے, علماء کو انہوں نے تیار کیا ہے. علماء نے لوگوں کو جہاد کی اہمیت پہ درس دیا ہے. علماء نے لوگوں کو وہ واقعے سنائے جن میں بیٹیاں بہنیں ان کی قتل ہوئی اور جن کے ریپس ہوئے اور جن کا کیا کچھ کفار نے کیا. کروسیڈز آپ کو پتہ ہے, جب کروسیڈرز آئے تھے تو انہوں نے اتنا خون بہایا تھا کہ ان کی گھوڑوں کے ٹخنوں تک خون آ گیا تھا بیت المقدس میں. انہوں نے ان کو ریفریش کیا کہ آپ کن حالات میں. آج ہمیں کیا بتایا جا رہا ہے جی جاب نوکری کیسے ملے گی. اس قسم کے لوگ جا کے فلسطین کو آزاد کرائیں گے, سر پاسبل ہی نہیں ہے, اٹس ناٹ پاسبل. اسی بات ہے کہ وار از ناٹ اے گیم. ٹھیک ہے, وار گیمنگ از اے ڈفرنٹ تھنگ. جو لوگ جنگ کے ماہر ہیں وہ وار گیمنگ کر سکتے ہیں, لیکن جنگی مہارت ہونا اور جنگی طاقت ہونا یہ دو ڈفرنٹ چیزیں ہیں. اس کے لیے بڑی محنت ہے. یہ ایک دن میں آپ جا کے کوئی جہاد نہیں کر سکتے. یہ پوری نسل تیار, میں نے آپ کو کہا نا 25 ایئرز لگتے ہیں ایک نسل کو تیار کرنے میں, اس کی ایجوکیشن, اس کی نرشمنٹ, اس کی اخلاقی مسائل کو سالو کرنے کے لیے. ٹھیک ہے, تو حکمران ظالم بھی ہو, اس کے خلاف بہترین جہاد کیا ہے؟ کلمہ حق. اس کو آپ کہیں یا تو ظالم آدمی ہے, چاہے وہ آپ کی گردن اڑا دے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افضل الشہداء میری امت کی وہ ہوں گے جو کسی ظالم حکمران کے سامنے کلمہ حق کہیں گے اور وہ ان کو قتل کر دے گا. آپ ارشد شریف کی ایک مثال لے لیں. ارشد شریف کا نام اتنا فیمس نہیں تھے وہ, اب زیادہ فیمس ہو گئے. انہوں نے کلمہ حق کہا اور وہ قتل کیے گئے. سیدھی سیدھی بات ہے, سب کو پتہ ہے ایسے ہی کوئی بندہ قتل نہیں ہوتا, بڑی پلاننگ سے بندہ قتل ہوتا ہے. آج آپ دیکھیں ان کا کتنا, اللہ نے ان کو کتنا فیم دے دیا ہے ان کے نام کو. تو بات یہ ہے کہ یہ جو چیزیں ہیں نا, یہ قدرت کے تقاضے ہیں. اس میں ہم نے کیا کرنا ہے, ہم نے اللہ کے نبی کی اطاعت کرنی ہے, اور ہم نے کلمہ حق جس معاشرے میں ہوگا اس کا حکمران ظالم ہو نہیں سکتا. وہ ایک غلطی کرے گا, اس کو اوپر محلے کی عورت کھڑی ہو کے کہے گی کوئی ظالم آدمی یہ کیا کیا تو نے. جب ہر محلے سے یہ آواز آئے گی, وہ ظلم کر پائے گا؟ وہ ظلم کر پائے گا؟ نہیں کر پائے گا. سر اٹس ناٹ پاسبل. تو ہم کیا کرتے ہیں, ہم ظلم برداشت کرتے رہتے ہیں یہاں تک کہ حکمران سمجھتا ہے اٹس اوکے ٹو ڈو دس. ٹھیک ہے, اوپریشن اینڈ انجسٹس ول انکریز ایٹ دی اینڈ آف ٹائم. ظلم اور جبر جو ہے بڑھ جائے گا. جو لوگ سیکیورٹی کے لیے رکھے جائیں گے, فوج ہوگی, پولیس ہوگی, یہ خود ہی کرپٹ ہوں گے. یہ خود ہی لوگوں پہ تیر برسائیں گے, لاٹھیاں برسائیں گے لوگوں کے کمروں پہ. ٹھیک ہے, یہ حدیث ہے سود کے بارے میں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسا وقت آئے گا جس میں جو سود لینے والا ہوگا, سود پیسے پہ پیسے کمانے والا ہوگا, ٹھیک ہے, وہ رہ جائے گا. ٹھیک ہے, اور اگر وہ اس کو نہ بھی ملے نا, یعنی سود لینے والا کوئی نہ بھی ہو, تو وہ سود کے غبار سے نہیں بچ پائے گا. یعنی کہ بینکنگ سسٹم اتنا پرومیننٹ ہو جائے گا کہ سودی نظام ول بی دا ویری اسٹینڈرڈ. ٹھیک ہے, پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت تب تک نہیں آئے گی جب تک علم اٹھا لیا جائے. علم اٹھا لیا جائے سے مطلب ہے کہ جو دینی علم ہے, دینی علم جو ہے وہ اٹھا لیا جائے گا معاشرے سے. ٹھیک ہے, قتل عام ہو جائے گا. اللہ کے نزدیک بڑے جرائم میں سے قتل ہے. کیونکہ انسان کو کس نے بنایا؟ اللہ نے. اور انسان کو مارنے کا حق کس کو ہے؟ اللہ کو ہے, بجائے اس کے کوئی لیگل کاز ہو کسی کو مارنے کا. تو اس میں پھر عدالت مارتی ہے بندے کو, ایکسٹرا جوڈیشلی کسی کو قتل نہیں کیا جا سکتا. پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس امت میں زلزلوں کا ایک وائڈ ایک ارے آئے گا, زلزلوں کی ایک تسلسل شروع ہو جائے گا. تو پوچھا گیا کہ کب ایسا ہوگا, تو انہوں نے کہا کہ جب لوگ شرابیں پئیں گے, ٹھیک ہے, فیمیل سنگرز کو سنیں گے. ٹھیک ہے, عورت ایک حیا کا پیکر ہوتی ہے, شی از ریپرزنٹیشن آف واٹ اٹ مینس ٹو بی گریسفل. ٹھیک ہے, عورت اپنے گھر کا ایک تحفظ کرتی ہے, ایک اس میں تحمل مزاجی ہوتی ہے نسبتاً مرد کے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب ایسا ہوگا کہ گانے بجیں گے, آپ دیکھیں, آپ لیٹ سے if somebody is living next to a neighbor جو پوری رات پارٹیز کرتا ہے, اس کی کیا زندگی ہوگی اس نیبر کی. یہ بھی ایک حدیث میں آتا ہے کہ قرب قیامت پیپل ول بی بیڈ نیبرز, کہ اپنے ہمسایوں کو ستائیں گے. مطلب آپ نے کسی کو ستانا ہے تو باہر جا کے کسی کو ستائیں نا. اگر آپ وہ کہتے ہیں نا گھر کا شیر تو باہر بلی, تو
اپنی گلی میں شیر بننا بڑی بات نہیں ہے، باہر جا کے دشمنوں کو، جو ایکچوئل برے لوگ ہیں، ان کے ساتھ لڑائیاں کریں، بحث کریں، وہ بھی اخلاقی دائرے میں رہتے ہوئے، تاکہ آپ فلاح پا جائیں، تاکہ آپ کی رسپیکٹ ہو، آپ کو پاس لوگ آپ کو رسپیکٹ کریں آپ کی لوکیلٹی میں۔ اچھا، یہ بڑی ایک انٹرسٹنگ چیز ہے، اور یہ ہم اینڈ کی طرف موو کر رہے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بزنس کے اندر ایک ایسا دور آ جائے گا کہ لوگ کہیں گے کہ اس گلی محلے میں فلانے گاؤں میں ایک بندہ رہتا ہے جو امانت دار ہے اور سچا آدمی ہے، یعنی جھوٹ اتنا عام ہو جائے گا، اتنا کامن ہو جائے گا کہ آپ کو کوئی بندہ ہی نہیں ملے گا جس کے ساتھ بزنس کر سکیں۔ ٹھیک ہے، اب سارے لوگ چاہ رہے ہیں کہ یار ہم فلسطین کے بارے میں بات کریں، کچھ جہاد پہ بات کریں، لیکن جب تک ہمارے اندر یہ اخلاقی مسائل نہیں حل ہوں گے نا، کوئی جہاد نہیں ہو سکتا۔ آپ ایون دیکھیں حماس کی طرف سے بھی، جو فلسطینی، ان کی طرف سے بھی کافی وار کرائمز ہوئے ہیں۔ راکٹس میں تو چلیں، وہ تو اندھا آپ راکٹس برساتے ہیں، اس میں تو نہیں سمجھ آتی ہے۔ اب حماس کے پاس کوئی اسرائیل والی ٹیکنالوجی تو نہیں ہے، ڈرونز اور جہاز تو نہیں ہے، لیکن کم از کم آپ جب جا رہے ہیں تو آپ کی یہ کوشش ہونی چاہیے۔ شریعت یہ کہتی ہے کہ کسی بچے کو آپ نہیں مار سکتے، کسی بوڑھے کو آپ نہیں مار سکتے، عبادت گاہوں میں آپ پادریوں کو نہیں مار سکتے، اور جو لوگ آپ کے خلاف نہیں لڑتے ان کو آپ قتل نہیں کر سکتے، قیدی لے سکتے ہیں، قتل نہیں کر سکتے۔ تو جو شخص ان قوانین کی پابندی نہیں کر رہا، اس کے جہاد کی وہ ویلیو نہیں ہو سکتی جو ایک شخص جو کر رہا ہے پابندی، کیونکہ اللہ نے وعدہ کیا ہے حکومت کا، وہ صالحین کے ساتھ کیا ہے۔ تو اس وقت ہیومن رائٹس کی پروٹیکشن جنگ کے میدان میں بھی ہم پہ فرض ہے، ٹھیک ہے، لیکن یہ کون کرے گا؟ جس کا مزاج پکا ہوگا، who is a true believer۔ وہ اس قسم کا آدمی نہیں ہوگا کہ وہ اس کا بلیف ویک ہے تو پھر میدان جنگ میں جا کے لوگوں کو رگڑا لگائے گا، ٹھیک ہے۔ اور پھر لاسٹ حدیث ہم یہ کر لیتے ہیں کور کہ ایک عورت جو ہے اپنے خاوند کو کاروبار میں مدد دے گی، یعنی ایک بندے پہ اتنا فائنینشیل پریشر ہوگا، اتنا اس کے اوپر بوجھ ہوگا کہ جب تک اس کی عورت اس کی ہیلپ نہیں کرے گی نا، اس کا گھر نہیں چل سکتا۔ یار آپ مجھے بتائیں نا، کم میں بھی گزارا ہو سکتا ہے نا؟ کم لیٹ سے جنگ ہو گئی ہے، جس طرح فرض کریں ہم فلسطین میں رہتے ہیں اور جنگ ہو گئی ہے اور پانی ہمیں 3 گلاس سے زیادہ نہیں ملے گا دن کا، تو ہم اپنے آپ کو مینیج کریں گے نا اس کے اندر۔ لیکن ابھی خواہشات کی دنیا ہے، ہر بندہ چاہ رہا ہے میرے پاس زیادہ سے زیادہ ہو۔ اس میں کیا ہوتا ہے، اس میں کوئی برائی نہیں ہے کہ آپ کے پاس اچھا لائف سٹائل ہے، لیکن اس میں برائی ہے کہ آپ سب کچھ نگلیکٹ کر دیں اور صرف پیسے کے پیچھے دوڑیں۔ تو یہ حدیث یہ کر رہی ہے کہ جب عورت اپنے شوہر کی مدد کرے گی کاروبار میں، تو پھر آپ یہ دیکھیں کہ قیامت کے آثار، کیونکہ قیامت کے قریب قریب فتنے بڑھتے جا رہے ہیں، مٹیریلزم بڑھتا جا رہا ہے، ہیومنزم کم ہوتا جا رہا ہے، ٹھیک ہے، دھوکہ بازی، جھوٹ بڑھتا جا رہا ہے، میں سمرائز کر رہا ہوں، ٹھیک ہے، قتل بڑھتا جا رہا ہے، ٹھیک ہے، فراڈ، نشے بڑھتے جا رہے ہیں۔ اس سے کیا ہو رہا ہے، انسان اپنی فطرت سے کٹتا جا رہا ہے، دور ہوتا جا رہا ہے، انسان حیوانیت کے قریب ہوتا جا رہا ہے۔ وہ کہتے ہیں نا ایوولوشن میں ہم بندر سے انسان بنے، تو اب آپ واپس انسان سے بندر بننے کی کوشش کر رہے ہیں اس قسم کی حرکتیں کر کے۔ تو یہ ایک ہم نے سمجھنا ہے کہ یہ قرآن پاک اور یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث ہیں، جو شخص اس کا تذکرہ کرے گا ریگولرلی، اللہ تعالیٰ اسے انشاءاللہ اس فتنے سے محفوظ کرے گا۔ میں اللہ سے دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ ہم سب کو فتنہ مسیح دجال سے محفوظ کرے۔ تو